اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ 18 سال کی عمر کو اکثر کم سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے لیے ایک اہم مرحلہ تھا، کیونکہ میں نے اس عمر میں اتنا تجربہ حاصل کر لیا تھا جو عام طور پر 28 سال کی عمر کے افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ جب میں رات کے کسی پہر اپنے والدین کو دیکھتی تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا اور میں پسینے میں شرابور ہو جاتی اور باقی رات میرے لیے ایک امتحان بن جاتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں میرا ذہن مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا اور میرے ذہن میں ایسے خیالات آتے جو ایک نوجوان لڑکی کے لیے نامناسب تھے۔ ہمارا ایک کمرے کا گھر تھا جہاں میرے والدین اور میری چھوٹی بہن رہتے تھے۔ میرے والدین کے لیے ایک چارپائی تھی اور میری بہن مجھ سے تقریباً 7 سال چھوٹی تھی، اس لیے اس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی جو مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ جب میں آدھی رات کو اپنے والدین کی گفتگو سنتی تو میرے کان کے لو سرخ ہو جاتی اور شرم سے میرا جسم کانپتا۔ میرے والد کی گفتگو میں بے حیائی کی جھلک ہوتی اور میں یہ چاہتی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ میں جاگ رہی ہوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے والد کے سامنے اس طرح کی باتیں کر سکوں۔ پھر میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی جب چھپ کر دیکھتی اور میرے جذبات اتنے شدید ہو جاتے کہ میرا دل چاہتا میں اٹھ کر اپنے والدین کو روکوں اور کہوں کہ اب بس کریں، میرا صبر جواب دے چکا ہے اور میں مزید یہ سب نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن میں صرف سوچتی رہ جاتی۔ گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، ہم کافی غریب تھے اور پھر ہر رات اس اذیت کو سہتے ہوئے اپنے باپ کی حالت کو دیکھنے کے باعث میں انملوم آگ میں جلنے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ایک ایسا شخص ملے جس کا ہاتھ تھام کر میں اس گھر سے دور جا سکوں اور اپنی تمام خواہشات کی تکمیل کر سکوں، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ میری زندگی میں ایسا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ گھر سے باہر نکلوں گی اور اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کروں گی۔ کسی ہم سفر کی تلاش میں نکلوں گی اور اس کمرے سے اپنی جان چھڑوا لوں گی۔ میں مزید اس طرح تڑپتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جب میں نے اپنے والد کو بتایا کہ میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تو وہ زور سے ہنسا اور بولا، تعلیم کے نام پر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں اور تم نوکری کرو گی؟ یہاں تو اچھا بھلا انسان جوتے چٹکاتا پھرتا ہے۔ میرے والد کی یہ بات میری خودداری پر ضرب لگی۔ میں نے غصے میں کہا کہ دیکھیے گا، میں 4 دن میں نوکری تلاش کر لوں گی اور پھر یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرے والد نے میری بات سن کر مجھے ایک تیز نظر سے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنا شوق پورا کرو، لیکن اگر یہ 4 دنوں میں تمہیں نوکری نہیں ملی تو دوبارہ اس گھر کی دہلیز پار کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میرے والد کی یہ بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا، لیکن اگلے ہی دن میں تیار ہو کر نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میری والدہ تو کسی طور پر بھی اس معاملے میں شامل نہیں تھی۔ وہ رات بھر والد کی اذیت برداشت کرنے کے بعد صبح دیر تک سوئی رہتی اور جب اٹھتی تو اپنے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی کیونکہ وہ ہر رات میرے والد کی اذیت برداشت کرتی تھی اور اکثر تو والد نشے میں لوٹتے۔ اس کے بعد جو حرکات کرتے تھے ان کی وجہ سے دن بھر میری والدہ شرم کے باعث اپنا چہرہ چھپاتی رہی۔ انہیں یہ احساس تھا کہ میں اب جوان ہو گئی ہوں اور ان کے تمام معاملات کو سمجھ بوجھ رکھتی ہوں، لہٰذا وہ اکثر اپنے چہرے پر پلو ڈالے رکھتی اور مجھ سے نظر ملانے سے گریز کرتی۔ ان تمام حالات سے تنگ آ کر میں نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس دفتر جانا اور کیا بات کرنی۔ میں بس گھر سے نکلی اور رکشے والے سے کہا، مجھے ایسی جگہ لے چلو جہاں بہت ساری فیکٹریاں ہوں، جہاں مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ جو جمع پونجی میرے پاس تھی وہ میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ مجھے ایک فیکٹری کے سامنے لے گیا اور کہا کہ یہاں روز نئی لڑکیوں کی بھرتی ہوتی ہے، تم بھی اپنی قسمت آزما لو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فیکٹری کے اندر چلی گئی تو معلوم ہوا یہاں صرف پڑھی لکھی لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اپنے والد کے سامنے بڑی بڑی باتیں کر کے آ گئی تھی، لیکن دنیا کے بنیادی باتیں ابھی مجھے نہیں معلوم تھی۔ میں نے ریسیپشن سے کہا کہ میرے مالک سے بات کروا دو، میں خود اس سے اپنا مسئلہ بیان کروں گی۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ مالک ہر کسی سے نہیں ملتے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس کو مجھ پر کوئی ترس نہ آیا۔ میں باہر جانے کے لیے نکلنے لگی تو میری نظر ایک بڑی گاڑی پر پڑی جس میں سے ایک پینٹ کوٹ پہنے ہوئے لمبے چوڑے آدمی کو اترتے دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہی کمپنی کا مالک ہوگا۔ وہ تقریباً 50 سال کا تھا اور میرے والد سے عمر میں تھوڑا بڑا تھا۔ بے اختیار مجھے اپنے والد کی یاد آئی اور ان کی وہ باتیں بھی یاد آ گئی جو میری والدہ سے کیا کرتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اس عمر میں اکثر افراد جذباتی طور پر بے قابو ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ایک سوچ کے تحت اپنا دوپٹہ سامنے سے ہٹا دیا
اور تھوڑا سا گلا نیچے کو سرکایا، اپنے بال کھولے اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے کسی صورت بھی یہ نوکری درکار تھی، اور ساتھ ہی کسی کا ساتھ بھی۔ میں نے آہستہ سے اس سے مخاطب ہو کر کہا، سر میری بات سن لیجئے۔ اس شخص نے مجھے گہری نظر سے دیکھا، پھر میرے قریب آیا اور اپنے گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے بتایا کہ میں نوکری کے لیے آئی ہوں۔ وہ شخص میری خوبصورتی کو نظر انداز نہ کر سکا اور سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ میں بھی بڑی شان سے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تو ریسیپشن حیرت زیادہ رہ گئی، کیونکہ جب میں باہر نکلی تو میری ظاہری حلیہ باوقار تھا، لیکن اب میں زیادہ خود کو نمایاں کر چکی تھی۔ میری خوبصورتی سب کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر ریسیپشن کو دیکھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے پہلی بار کامیابی حاصل کی ہو، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی بربادی کے راستے پر قدم رکھ چکی ہوں۔ مالک نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، اپنی فائل دکھائیں تاکہ میں دیکھ سکوں آپ کی قابل ہے بھی یا نہیں۔ میرے پاس تو کوئی فائل نہیں تھی، لہٰذا میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں لیکن نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، کیا تم نوکری کرو گی؟ تمہیں تو کوئی بھی نوکری نہیں دے گا۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ میرے قریب ٹیبل پر کچھ جھک کر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے میرا سانس رکنے لگا۔ بہت مشکل سے میں نے یہ بات کہی کہ مجھے ملازمت کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے گھر کی صورتحال اچھی نہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ملازمت دینے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں بہت محنت سے اور لگن سے کام کرنا ہوگا۔ میں حیرت سے مالک کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ مجھے کون سی ملازمت کی پیشکش کرنے والا ہے۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے کوئی ملازمت نہیں ملے گی، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد یہ یقین مزید پختہ ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے مالک سے پوچھا کہ مجھے کیا ملازمت دینا چاہتے ہیں۔ مالک نے اپنے ہاتھ سے میرے بالوں کو میرے کانوں کے پیچھے کیا اور پھر اپنی انگلی میری گردن پر پھیرتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی سیکرٹری رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہوگا، جہاں میں جاؤں گا تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ مالک کا انداز ایسا تھا کہ میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ غیر مرد میرے اتنے قریب آیا تھا۔ میرے جذبات میں ہلچل مچ گئی۔ میرے والد کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میں شرم سے سر جھکا گئی، لیکن میں اس ملازمت کے موقع کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے مالک سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ میری بات پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، آج ہی اپنی ملازمت شروع کر دو، تمہیں بدلے میں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ میرا کام کیا ہوگا، تو مالک اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے کوٹ کے بٹن کھولو۔ میں اچانک ہی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، تمہاری ملازمت شروع ہو چکی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولے تو وہ کہنے لگا، اب یہ کوٹ اتار کر سائڈ پر ہینگر پر لگا دو اور ساتھ ہی اپنا دوپٹہ بھی وہی ہینگ کر دو۔ تو میں نے ان کا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور جھکتے ہوئے اپنا دوپٹہ بھی وہی لٹکا دیا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ تمہیں بس میرے ساتھ ایسے ہی کام کرنے ہیں۔ اس عجیب و غریب نوکری کے بارے میں مجھے حیرت اور خوشی دونوں محسوس ہوئی، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اور اس نے مجھے اچھی خاصی تنخواہ بھی پیش کی تھی۔ چنانچہ میں اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ آفس کے کاموں میں مصروف رہا، پھر اچانک کہنے لگا، میرا آج کا کام ختم ہو گیا، میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلی جاؤ، کل آنا صبح۔ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دوپہر کا 1 بجا تھا۔ اتنی جلدی میری چھٹی ہو رہی تھی، جس پر میں خوش ہو گئی اور اپنا حلیہ درست کر کے سیدھا گھر پہنچ گئی۔ جب میں نے اپنے والد کو نوکری کی خبر دی تو وہ یقین نہیں کر پائے اور کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ فیکٹری میں میری نوکری لگ گئی ہے تو انہوں نے یقین کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، تم جو بھی کماؤ گی میرے ہاتھ میں رکھ دینا۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے اس نوکری سے اپنی قسمت بدلنی ہے۔ جب میرے والد کو میری نوکری کا یقین ہوا تو وہ بہت خوش ہو گئے اور شام کو مٹھائی بھی لائے۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو نشے میں تھے اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اب ساری رات کیا ہوگا، اس لیے میں جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے والد نے میری والدہ کو پکڑ لیا اور پھر وہی باتیں کرنے لگے۔ وہ مکمل نشے کی حالت میں تھے اور اسی حالت میں میری والدہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جبکہ میری والدہ کی مدھم آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے والد سے پناہ طلب کر رہی تھی۔ تاہم نشے کی حالت میں میرے والد کو
والدہ کا خیال کب آتا تھا۔ یہ رات اسی اذیت میں گزر گئی۔ اگلے دن جب میں فیکٹری پہنچی تو کچھ ہی دیر بعد مالک بھی آئے جو بہت بے چینی میں تھے۔ انہوں نے کہا آج ہمیں شہر سے باہر جانا ہے جہاں ہماری نئی فیکٹری کی تعمیر جاری ہے اور مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ میں نے کبھی شہر سے باہر سفر نہیں کیا تھا، لیکن یہ میری ملازمت تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنا دوپٹہ پہلے ہی ہینگر پر لٹکا دیا تھا اور اپنے حلیے کو بہتر کر لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی مجھے یہ نوکری میری خوبصورتی کی بنا پر ملی ہے۔ اسی حالت میں میرا حسن مزید نکھرتا جاتا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے میں ڈالی اور پھر مالک کے پیچھے پیچھے نکل پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی ریسیپشنسٹ نے مجھے آہستہ سے آواز دے کر روک لیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچی تو اس نے کہا میں تمہیں مشورہ دے رہی ہوں کہ یہ نوکری نہ کرو۔ اس لڑکی کی بات پر مجھے شدید غصہ آیا کیونکہ وہ خود آرام سے بیٹھی اپنی ملازمت کے فوائد لے رہی تھی اور میں نوکری کو چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ میں نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔ مالک میرے منتظر گاڑی میں پیچھے بیٹھے اور پھر گاڑی چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم شہر سے باہر پہنچ گئے جہاں ایک جگہ عمارت کی تعمیر ہو رہی تھی۔ مالک نے کچھ دیر اس کا جائزہ لیا، مزدوروں سے بات چیت کی اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھ کر کہا یہاں کی گرمی بہت زیادہ ہے، قریب ہی میرا فارم ہاؤس ہے، وہاں چلتے ہیں تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہونا تھا۔ پھر میں مالک کے ساتھ ان کے فارم ہاؤس پہنچ گئی۔ تب مالک مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گیا جہاں انہوں نے کمرے کی روشنی کو کم کر دیا اور مجھے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کچھ فاصلے پر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن مالک نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے قریب کر لیا اور کہا میں بہت خوبصورت ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہے۔ ان کے قریب ہونے پر میرے جسم کے پسینے کی بوندیں آ گئیں اور میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر مالک نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی جس کی مجھے ہرگز توقع نہیں تھی۔ نوکری کے دوسرے دن ہی انہوں نے اپنے جذبات کا کھل کا اظہار کر دیا اور کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس شادی کے بارے میں کسی کو نہ بتانے کی شرط رکھی۔ میں نے کہا ہماری عمر میں بہت فرق ہے، اس لیے لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن انہیں واقعی مجھ سے محبت۔ ان کی باتیں سن کر میں خوشی سے بھر گئی کیونکہ میں بھی جذبات کی شدت میں مبتلا تھی اور مجھے ایک الگ گھر دینے کی تیار بھی تھے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ پھر مالک نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا آج ہم نکاح کریں گے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے قاضی کو اور 2 گواہوں کا انتظام کر لیا اور پھر ہم نے نکاح بھی کر لیا۔ میں نے نہ اپنی ماں کا خیال کیا اور نہ باپ کا، بلکہ میں نے صرف اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ ہمارا نکاح ہو گیا اور کچھ دیر بعد جب سب لوگ واپس چلے گئے تو مالک نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اگرچہ وہ 55 سال کے تھے لیکن ان میں بڑی طاقت تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے سامنے ڈیر ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ روزانہ جب میں دفتر آتی تو مالک کسی نہ کسی بہانے مجھے باہر لے جاتے اور وہاں اپنی خواہشات کی تعمیل کرتے۔ مجھے بھی یہ سب برا نہیں لگتا تھا کیونکہ اب میں مالک کی بیوی تھی اور ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ قائم تھا۔ لیکن 1 مہینے کے اندر مجھے یہ علم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ میرے والدین کو میری شادی کی خبر نہیں تھی، اس لیے میں نے سب سے پہلے مالک کو یہ اطلاع دی کہ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر مالک کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور انہوں نے کہا میں خود تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نکلے اور کئی گھنٹوں تک گاڑی چلاتے رہے۔ میں پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن مالک نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب گاڑی رک گئی تو میری جان نکل گئی کیونکہ ہم ایک گاؤں میں تھے اور وہاں کی ایک حویلی کے سامنے رک گئے تھے۔ میں نے حیرت سے مالک کو دیکھا تو انہوں نے کہا تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اس لیے میں اب تمہیں اپنے گھر لے آیا۔ یہ میرا گاؤں ہے، میں یہاں کا ڈیرا ہوں۔ شہر میں میری کئی فیکٹریاں ہیں اور اب تم میرا وارث پیدا کرنے والی ہو، اس لیے تمہیں یہاں اس حویلی میں رہنا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ میں نے اپنے والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا اور مالک اچانک مجھے یہاں لے آئے تھے۔ جیسے ہی ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے تو 3 بڑی عمر کی عورتیں مالک کو دیکھ کر ہاتھ باندھ کر قریب آئی اور کہنے لگی اگر آپ آنے والے تھے تو ہمیں اطلاع کر دیتے، ہم آپ کے آنے کی تیاری کرتے۔ مالک نے ان تینوں کو دیکھا اور کہا ان سے ملو، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ آج سے یہ اس حویلی میں رہے گی۔ اور وہ تینوں حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی اور جب مالک نے ان کا تعارف مجھ سے کروایا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ مالک نے کہا یہ تینوں میری بیوی ہیں اور ان میں کوئی بھی مجھے اولاد نہیں دے سکی، اس لیے میں نے تم سے شادی کی، اب تم میرا وارث پیدا کرو گی۔ لیکن مالک نے تو مجھے بتایا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں،
جس کی وجہ سے میں ان سے شادی کی اور ان کی 3 بیویوں کو دیکھ کر میری حالت بگڑ گئی۔ وہ تینوں غصے میں بولی کہ ہمارے خاندان میں باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں، تو آپ ایک شہری لڑکی کو کیسے رخصت کرا کے لے آئے ہو؟ مالک نے جواب دیا کہ میں اسے ہمیشہ ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ بچہ پیدا کرے گی تو بچہ تم تینوں کی گود میں آ جائے گا اور پھر میں اسے واپس شہر چھوڑ دوں گا۔ مالک نے یہ بات میرے سامنے صاف صاف کہی، جس سے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے مالک کی طرف دیکھا تو وہ بولے کہ ہم زمیندار ہیں، ہماری شادیاں زمینداری میں ہی ہوتی ہیں، شہر کی آوارہ لڑکیاں ہماری بیوی بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ میں نے بڑی مجبوری سے تم سے شادی کی کیونکہ مجھے اپنے لیے وارث کی ضرورت ہے۔ تم یہاں کچھ عرصے کی مہمان ہو مگر تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اپنی بڑی بیوی سے کہا وہ مجھے کمرے میں لے جا کر بند کر دیں، تو ان کی بڑی بیوی نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں روتی پیٹتی رہی اور دروازہ بجاتی رہی لیکن کسی نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ میں نے جب اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو اپنی بدنصیبی پر رونے لگی۔ میں نے اپنے والدین سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی جس کی سزا مجھے ملی۔ میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر میں منہ کے بل زمین پر گری۔ کاش میں یہ قدم نہ اٹھاتی۔ یہ خیال میرے ذہن میں آتے ہی میری جان نکل رہی تھی کہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا تو اسے مجھ سے چھین لیا جائے گا اور مجھے بیکار سمجھ کر پھینک دیا جائے گا۔ میں اپنے بچے کو ان عورتوں کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ میرے دل میں خودکشی کا خیال آتا تھا لیکن میں اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو اپنی والدہ کے ساتھ ظلم کرتے دیکھا تھا۔ میرا والد ہر رات میری والدہ کے سامنے اپنے عشق و محبت کے قصے سناتا اور ان کی کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے اور جو کچھ بھی کماتا انہی عورتوں پر خرچ کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہر رات میری والدہ اور والد کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا۔ جب بھی والد میرے والدہ سے یہ بات کہتا بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں تو جواب دیتے کہ جوان ہو رہی ہیں تو میں کیا کروں؟ اپنے آپ کو دیکھو، تم تو اتنی بری لگ رہی ہو، باہر کی عورتیں ہی مجھے خوش کرتی ہیں۔ جب کبھی والد زیادہ نشے میں ہوتے تو والدہ کو زبردستی استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ والد اور والدہ کے درمیان روزمرہ کی یہ باتیں مجھے باغی بنا رہی تھی اور میں اپنے گھر سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میرے والد کی جوان بیٹی ہونے کے باوجود وہ غیر عورتوں میں دلچسپی مجھے بہت تکلیف دیتی تھی۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا میں اپنے والد کا گریبان پکڑوں اور کہوں میرے سامنے ایسی باتیں نہ کریں۔ جب وہ غیر عورتوں کی جسمانی خوبیاں بیان کرتے تو میں شرم سے لال ہو جاتی۔ والد کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ انہیں یہ احساس تھا کہ میں ہر رات جاگتی ہوں، اس لیے اگلے دن وہ مجھ سے نظر تک نہیں ملاتی۔ ان تمام حالات سے تانگ آ کر میں نے ہی گھر سے نکلنے کا فیصلہ لیا تھا اور چاہتی تھی کہ مجھے ایک سکون کی زندگی ملے، پیسہ اور ایک ایسا مرد جو میرا خیال رکھے۔ اسی سوچ کے تحت میں نے ایک بڑی عمر کے آدمی سے شادی کی تھی۔ یہاں ایک نوجوان بیوی کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنے شوہر کی جانب سے دی گئی وفائی اور ذہنی اذیت کا شکار ہوئی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کا شوہر اس جیسی بیوی حاصل کرے گا تو وہ کبھی اس کے والد کی اس طرح شکایت نہیں کرے گی، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ اس نے اپنی ہی تقدیر کو خراب کر لیا۔ وہ ایک حویلی میں کئی مہینے قید رہی جہاں اس کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور جب اس کے 3 سوتن اس کے پاس آئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے شہر واپس پھینک دیا جائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو میری ذہنی اذیت کی وجہ سے بچہ مردہ پیدا ہوا اور ساتھ ہی ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ شاید کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ جب میرے شوہر کو ان باتوں کا پتہ چلا تو وہ بے حد افسردہ ہو کر رونے لگا کیونکہ وہ کئی سالوں سے بچے کی خواہش رکھتا تھا، اس لیے اس نے یہ غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ قدرت نے اسے ایک بار پھر خالی گود ہی دے دی۔ جب اس نے یہ سنا کہ وہ ماں نہیں بن سکے گی تو اس نے اسے واپس گھر چھوڑ دیا اور ساتھ ہی طلاق بھی دے دی۔ میں برباد ہو چکی تھی لیکن اس کے شوہر کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا۔ جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو وہ اسے گلے لگا کر رونے لگی اور پوچھنے لگی کہ وہ اتنے عرصے کہاں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو سب سچ بتا دیا، جس پر اس کی ماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا یہ سب اس کی غلطی ہے۔ جب ایک عورت ایک غلط مرد کے ساتھ مجبوراً زندگی گزارتی ہے تو اس کے بچوں کی بربادی اسی طرح ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح وقت پر اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی اور اسے شوہر سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی تو اس کے بچے ساری زندگی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کاش تیرے باپ کی حرکات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بر وقت اپنے راستے الگ کر لیتی تو یہ تمام مسائل پیدا نہ ہوتے۔ تاہم میری حالت دیکھ کر میرے والد نے اپنی صلاح کی اور اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے غلط اعمال کے نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ میں نے بھی اپنی غلطیوں کی سنگین سزا بھگتی ہے
لیکن جس نے میرے ساتھ ناانصافی کی خوشیاں تو اس کو بھی نہ مل سکی تھی۔